كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 207 207 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 207 207۔ اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے۔ واو یہاں پہ حرف عطف ہے، یعنی اس سے پیچھے جو جملہ ہے اس کے اوپر یہ اگلا جملہ معطوف ہے، تو یہ واو حرف عطف ہے۔ اس میں من دیکھیں، من حرف جر ہے، اور اس میں نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں من، یہ ساکن ہے، یہ سکون کی نشانی ہے، چھوٹا سا گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ من ساکن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو من جو ہے اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زبر کا مطلب ہے فتحہ، لیکن ویسے جو من ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ من ساکن ہے۔ تو یہاں پہ زبر کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الناس، اور اس سے پہلے یہ الف اور لام ہے، لام تعریف ہے۔ اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ اس کو ایسے لکھتے ہیں اور کا لام ساکن ہوتا ہے، اور یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ حمزہ مفتوح ہے، مفتوحہ، حمزہ کیا ہے؟ مفتوحہ۔ مفتوحہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں بعد میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ناس، نون الف اور سین۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو نون ہے اس کے آگے یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل کیا کرتی ہے کہ اس نون کو اپنے اسلام کے ساتھ جوڑتی ہے، لیکن چونکہ یہ نون جو لام کے بعد آ رہا ہے یہ حرف شمسی ہے۔ حرف شمسی یعنی حروف شمسیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جب ال داخل ہوتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ال کو ناس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ نون کے ساتھ جا کے ملے گی، اور اس کو آپ پڑھیں گے الناس، آپ اس کو الناس نہیں پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو نون ہے یہ حرف شمسی ہے، اور حرف شمسی کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو اس کی حمزہ ڈائریکٹ جا کے نون کے ساتھ لگتی ہے۔ ابھی اکیلے میں اگر ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے الناس، الناس، لیکن پیچھے من ہے تو من دیکھیں ساکن ہے، اس حمزہ نے گر جانا ہے، تو نون نے کس کے ساتھ جا کے ملنا ہے؟ اس نون کے ساتھ۔ تو جب
اس نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے من الناس. یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی، من الناس. تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو پروسیس ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لمنع التقاء الساکنین. یہ جو زبر لگی ہے فتحہ، یہ کس لیے لگی ہے کہ دو ساکنوں کو آپس میں ملنے سے منع کرنے کے لیے. ایک ساکن یہ نون تھا اور اگلا ساکن یہ لام تھا، تو یہ من الناس، اس لیے اس کے اوپر زبر آئی. یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور الناس کیا ہے؟ الناس یہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، سین کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. تو یہ جر اور مجرور یہ دونوں آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. شبہ جملہ یعنی جملے کا ایک حصہ. یہ جو شبہ جملہ ہے اس کو ہم کہیں گے محلاً مرفوع ہے خبر مقدم. محلاً مرفوع خبر مقدم، خبر پہلے آ گئی. اب ہم اس کی مبتدا ڈھونڈیں گے. تو یہ دیکھیں من ہے. من کیا ہے؟ اسم موصول، اور اسم موصول مبنی ہوتا ہے. مبنی وہ اسماء ہوتے ہیں جو اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے، وہ جملے میں کسی پوزیشن میں بھی ہوں، نصب میں ہوں، جر میں ہوں، رفع میں ہوں، جزم میں ہوں، تو وہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے. تو یہاں پہ یہ من جو ہے اس میں موصول ہے، مبنی ہے. کس پہ مبنی ہے؟ سکون پہ. یہ نون کے اوپر ساکن نظر آ رہا ہے. اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے، اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر. اور اس کی جو خبر تھی وہ یہ من الناس ہے. ابھی آپ کو نظر آ گیا مبتدا کہاں پہ ہے اور خبر کہاں پہ. یشری، یشری یہ فعل مضارع ہے. اس کا جو ماضی ہے وہ ہے شرع. شرع یشری. یشری کے اوپر یہ یا ہے اور یا ساکن ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساکن نظر آ رہی، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا گول دائرہ ہے. تو یہ یہاں پہ سکون کیوں ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو یشری ہے، یشری یہ فعل مضارع مرفوع ہے، تو اس کا دمہ کدھر ہے؟ آخری حرف میں پیش ہونی چاہیے، لیکن آخر میں چونکہ یا ہے تو یا کے اوپر زبر زیر پیش لا تو سکتے ہیں لیکن سکل واقع ہوتا ہے، الف مکسورہ پہ نہیں لا سکتے. تو اس لیے ہم کہیں گے یشری فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الیا للثقل. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ للثقل. اور اس کے اندر ایک فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کی تقدیر کیا ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے من کی طرف. اور یہ جو یشری ہے یہ فعل یہ صلۃ الموصول اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول. اور صلۃ الموصول کے بارے میں کہتے ہیں لا محل لہا من الاعراب. لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. نفسہ، ابھی اس کے اوپر آپ غور کریں، سین کے اوپر زبر ہے. زبر کیوں ہے؟ کہ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے
مبنی اور معلن مجرور ہے مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ ابتغاء، ابتغاء یہ دراصل مصدر ہے۔ مصدر کس کا ہے؟ ابتغا، یہ اس کا ماضی ہے۔ یبتغی یہ اس کا مضارع ہے، اور ابتغاء اس کا مصدر ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب ہے افتعال، افتعال۔ تو یہ جو آپ کو ابتغاء ہے، یہاں پہ اس کی حمزہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یعنی یہ اکیلا حرف مفتوح ہے، لیکن یہ پورے کا پورا ابتغاء، اس کو ہم کہیں گے منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول، اس کو کہتے ہیں مفعول لأجلہ۔ یہ جو مفاعیل ہیں نا، ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک تو آپ نے یہ جان لیا ہے کہ مفعول بھی ایک ہوتا ہے، اور اب آج آپ کو یہاں پہ نظر آیا مفعول لأجلہ۔ مفعول لأجلہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم چلتے ہیں، اور من الناس سے کچھ لوگ، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ، من وہ ہیں جو یشری خرید لیتے ہیں، اور یہ جو شرع یشری ہے، اس کا مطلب خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یا بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنی جان کو، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء۔ اب وہ یہ جو خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں کہ اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو یہاں پہ مفعول بھی ہے اس کی وجہ ہے، اس کے اوپر یہ جو فعل واقع ہوا ہے اس کے وقوع کی وجہ کیا ہے؟ ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کی چاہت میں، اللہ کی مرضی کی چاہت کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ جو مرضات، یہ اس کے نیچے آپ کو چھوٹی سی زیر نظر آ رہی ہے، یہ دراصل جمع مؤنث سالم ہے، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ یہ جو ابتغاء ہے یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور جمع مؤنث میں جو جر کی نشانی ہے وہ زیر ہوتی ہے، اس لیے تا کے نیچے آپ کو زیر نظر آئی، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث میں نصب کی نشانی بھی زیر ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ مردا یہاں پہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، مجرور ہے، ہاں کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، یہ مضاف تھا اس کا، اللہ کا، لیکن ابتغاء کا یہ مضاف الیہ تھا، اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اب یہاں پہ واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ اس میں جلالہ ہے، مرفوع ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، رؤوف مہربان، تو آپ دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، یعنی یہ بھی مرفوع ہے، تو یہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ کیونکہ یہ خبر ہے۔ بالعبادی، بار فجر ہے، العبادی دال کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یہ مجرور ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ،
تو یہ خبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو ایمان کی انتہا، محبت کی چوٹی اور قربانی کی اصل تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت ہے جسے پڑھ کر انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا میں بھی اللہ کے لیے اپنی چاہتیں قربان کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفقت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک معیار ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو اللہ کی خاطر دھڑکتا ہے۔ آیت جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ سیدنا صہیب رومی ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا وقت تھا، قریش نے انہیں روک لیا اور کہا تم مکہ آئے تو غریب تھے، ہمارے درمیان کمایا، اب سب دولت لے کر نہیں جا سکتے، ہم نہیں جانے دیں گے، اجازت نہیں ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں یہ ساری دولت چھوڑ دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے سارا مال، ساری جمع پونجی چھوڑ دی، خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تمہارا سودا کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سوچیں، دنیا تو بس دولت کا سودا مانتی ہے، مگر اللہ ایسے سودے مانتا ہے جہاں انسان اپنا دل، اپنی چاہتیں، اپنے آرام قربان کرتا ہے اور بدلے میں اللہ کی رضا پاتا ہے۔ یہ آیت ہم سے پوچھتی ہے کیا کبھی ہم نے اللہ کی خاطر کچھ چھوڑا؟ اپنا نفس، اپنی انا، اپنی خواہش؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کی رضا کو اپنی پسند پر ترجیح دی؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان بیچ دینا صرف میدان جنگ میں ممکن نہیں، کبھی کبھی یہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو پی جانا، کسی کی غلطی معاف کر دینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی پسند چھوڑ دینا، فجر کے وقت گرم بستر چھوڑ کر اٹھ جانا، قرآن کے لیے وقت نکالنا، نفس کی خواہش کے مقابلے میں نہیں کہنا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں مومن اپنی جان نہیں دیتا، اپنی چاہتیں دیتا ہے۔ یہی اصل قربانی ہے، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ آیت کا آخری حصہ بے مثال ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد شفقت والا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے مشکل فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، رحمت اس کے پیچھے چلتی ہے، برکت اس کے ہر قدم میں شامل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتا ہے، کوئی حرام کام چھوڑ دینا، غلط رشتہ توڑ دینا، کوئی گناہ چھوڑ کر توبہ کرنا، سچ بولنے کی ہمت کرنا، قرآن کا راستہ اختیار کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ 10 قدم بڑھوں گا۔ یہ آیت ہمیں یہی تسلی دیتی ہے، اللہ تمہاری قربانی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری خاموش جنگیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اندر کے درد کو جانتا ہے، اور وہ بہت
مہربان ہے، رؤوف ہے، یعنی وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، رسوا نہیں کرے گا۔ ہمارا امتحان صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نہیں، ہم سے دولت نہیں چھینی جا رہی، نہ ہجرت روکی جا رہی ہے، ہمیں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے قرآن کو وقت دو، دل کو نرم کرو، حرام سے بچو، نماز کو ترجیح دو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو، اپنی اندر کی انا کو پگھلا دو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ یار اب میں بھی تیرا ہوں، میں بھی تیری رضا کے لیے قربانی دے سکتا ہوں۔ یہ آیت صرف صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں نہیں لکھی گئی، یہ آیت ہمارے دلوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں میں کس چیز کا غلام ہوں، میری سب سے بڑی چاہت کیا ہے، میں کس چیز کو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں، میں کب اللہ کے لیے قربانی دوں گا۔ اگر آج ہم نے ایک چھوٹی چاہت اللہ کے لیے قربان کر دی تو کل اللہ ہمیں ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک سوال کی روشنی میں دیکھیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا دیا؟ جب انسان اللہ کے لیے چلتا ہے تو ایمان اس کا راستہ بن جاتا ہے، نور اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اور اللہ کی محبت اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دو، اپنی خواہشات کو اس کی محبت میں بدل دو، اللہ تمہاری زندگی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں تمہاری دعائیں تم سے آگے انتظار کرتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس آیت کی روشنی میں سچی قربانی، سچی نیت اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سیشن میں اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔